بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا دن ملکی سیاست کے لیے ایک اہم ترین سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی ایک سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج کے روز عمران خان کے سپورٹرز اور عمران خان کے فالوورز جو پچھلے کچھ دن سے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ایسے نازیبا کلمات استعمال کر رہے تھے کہ جو یہاں پہ دہرائی نہیں جا سکتے، وہ اچانک سے ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہے؟ تحریک انصاف کے چند بڑے رہنماؤں کے انتخابی میدان میں بھی واپسی ہو گئی ہے۔ اس پہ بھی آج اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز بشمول چیف جسٹس کے خلاف جو نازیبا غلیظ الفاظ کی اور غلیظ قسم کی مہم چلائی جا رہی تھی، اس پر ایک کمیٹی بنی۔ اس میں ISI، IB، PTA کے اہم عہدیداران شامل تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تحقیقات تو مکمل کر لی اور بہت جلد اب لگتا ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں کون کون شامل ہوگا اور اس پر بھی آج اس ویڈیو پہ بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا۔ تحریک انصاف کے بہت سے سینئر لوگ انتخابی میدان سے تقریباً باہر ہو گئے تھے۔ پہلے ROs نے ان کے کاغذات مسترد کیے، اس کے بعد ایپلیٹ ٹریبیونل نے بھی ان کے کاغذات مسترد کر دیے۔ کچھ لوگوں کے ہائی کورٹ سے منظور ہو گئے، لیکن وہاں سے بھی جن کے کاغذات مسترد ہوئے تھے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی، اور اس میں PTI کے صدر جناب پرویز الہی، صنم جاوید، شوکت بسرا، میجر طاہر صادق اور عمر اسلم وغیرہ شامل تھے۔ ان کے کیسز پہ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ پہ مشتمل 3 رکنی بینچ نے PTI کے ایک رہنما عمر اسلم کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف پہلے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ لوگ اشتہاری تھے، اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ مفرور یا اشتہاری کو انتخاب لڑنے سے کون سا قانون روکتا ہے؟ انتخابات میں حصہ لینا بنیادی حق ہے، کسی شخص کو بھی انتخابات کی بنیادی حق سے محروم کر کے سزا دلوا رہے ہیں۔ کسی کو انتخاب سے آپ حصہ لینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو منتخب نمائندوں کے لیے پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے تھے۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کہ کون اشتہاری ہے یا عدالتیں، اور یہ وہی جسٹس منصور علی شاہ ہیں جنہوں نے اب اعجاز الحسن کے استعفے کے بعد اگلا چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ تقریباً 3 سال کے لیے پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے۔ اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے عوام کو جواب دے یا امیدواروں کو؟ الیکشن کمیشن نے پاکستان کے عوام کو جواب دینا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک جواز یہ آ رہا ہے کہ چونکہ اب بیلٹ پیپرز چھپنا شروع ہو چکے ہیں، اس لیے اس میں تبدیلیاں نہیں ہو سکتی، جس کا جواب بھی جسٹس اطہر من اللہ نے دیا کہ بیلٹ پیپرز چھپنا شروع ہو گئے تو کیا امیدواروں کو بنیادی حق سے محروم کریں؟ تو یوں عمر اسلم کی الیکشن لڑنے کی درخواست منظور ہو گئی ہے، ان کا نام بیلٹ پیپر میں شامل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اس بعد تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پرویز الہی کے کاغذات بھی ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ان کی اہلیہ کیسرا الہی گجرات سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو پرویز الہی پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی جائیداد کی ساری تفصیلات نہیں جمع کرائیں اور ان کی نئی جائیداد نکل آئی ہے۔ اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ تو خوش قسمت ہے کہ اچانک آپ کی اضافی جائیداد نکل آئی ہے، آپ یہ اضافی جائیداد کسی فلاحی ادارے کو دے دیں۔ اور ججز نے ریمارکس دیے کہ پرویز الہی پہ جو اعتراض لگایا گیا اس کا تو بعد میں بھی ازالہ ممکن ہے۔ تو اس کیس میں جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیے کہ حیرت انگیز ہے کہ صرف ایک ہی جماعت کے ساتھ الیکشن میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انتخابات کو اتنا مشکل مت بنائیں کہ کیونکہ ROs کا کام رکاوٹیں کھڑی کرنا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عدالت نے پرویز الہی کی اپیل منظور کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور پرویز الہی کا نام انتخابی نشان بیلٹ پیپر چھاپنے کی ہدایت کی۔ اب چودھری پرویز الہی قومی اسمبلی کی نشستوں سے دستبردار ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر پہلے PTI کے حامی امیدوار اچھی پوزیشن میں ہیں، تو اب وہ حلقہ PP 32 گجرات سے الیکشن لڑیں گے، اور اس کی وجہ یہ کہ چودھری پرویز الہی چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی میں ہی رہیں۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کے دور حکومت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اہم ترین ذہن میں ایک شوکت بسرا، دوسرا صنم جاوید کا۔ صنم جاوید نے مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، کاغذات نامزدگی جمع بھی کرائی لیکن وہ مسترد ہو گئے۔ تو الیکشن کمیشن کے لا افسر موجود نہیں تھے، اسی سماعت میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن اگر انہیں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر PTI کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ بھی کافی حد تک ختم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ چند اچھے مقابلے عام انتخابات میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ان فیصلوں کے بعد PTI نے ایک شاندار یو ٹرن مارا ہے، اور وہ عدالت جسے کچھ دن پہلے تک برا بھلا کہا جا رہا تھا، جس کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے تھے، جملے کسے جا رہے تھے، اب وہ اچھی ہو گئی ہیں۔ اب اسی عدالت کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب جس سیاسی جماعت کے خلاف فیصلہ آیا اس نے عدلیہ پہ چڑھائی کر دی، وہ چاہے نون لیگ ہو یا پھر PTI، دونوں کی تاریخ ایک جیسی ہے۔
جب سپریم کورٹ کی طرف سے نواز شریف نااہل ہوئے تھے تب نون لیگ نے عدلیہ پر حملے کیے، اب تک جلسے اور جلوسوں میں جاری ہے۔ اسی چکر میں طلال چودھری اور نہال ہاشمی نے 5 سال کی نااہلیاں بھی کاٹ لیں، اور جب سپریم کورٹ سے بلے کا فیصلہ آیا تو پھر پی ٹی آئی نے عدلیہ پہ حملے شروع کر دیے، جس پر بعد میں ایک جی آئی ٹی بھی بنائی گئی، اور اس جی آئی ٹی کی تحقیقات اب تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا آڈٹ کیا جا رہا ہے، کچھ حیران کن تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ججز اور پاک فوج کے خلاف 10 لاکھ کے قریب پوسٹس کی گئی ہیں، جن میں 290 تو ٹویٹر کے اکاؤنٹس ایسے ہیں جس میں نامی گرامی صحافی، سیاستدان، وکلاء اور دوسرے عام صارفین شامل ہیں۔ فیس بک کے 140 اکاؤنٹ شامل ہیں، 117 کے قریب ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے بھی اکاؤنٹس ہیں۔ 11 مشہور ٹک ٹاکرز اور 2 مشہور ماڈلز بھی شامل ہیں۔ عدلیہ اور فوج مخالف مواد ڈالنے والے 20 مشہور یوٹیوبرز بھی شامل ہیں۔ یوٹیوبرز اتنی زیادہ تعداد متواتر بیرون ملک سے ڈال رہے ہیں، تو 60% اینٹی عدلیہ اور فوج مواد جو ہے بیرون ملک بیٹھے صارفین پھیلا رہے تھے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی ٹیم کی نشاندہی والے اکاؤنٹ ہولڈرز کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں۔ ملوث ملزمان کو سننے کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس بار کہا یہ جا رہا ہے کہ ادارے بہت سنجیدگی سے اس پروپیگنڈا کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کھلی چھوٹ ملی ہے، صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی، لہٰذا اب کسی کے ساتھ کوئی احتیاط نہیں برتی جائے گی۔ الیکشن کی اگر بات کریں تو الیکشن کے حوالے سے ایک دلچسپ رپورٹ ڈان اخبار میں چھپی ہے۔ 4 جنوری سے لے کے 22 جنوری تک کے درمیان ملک بھر کے 41 اضلاع میں یہ سروے کروایا گیا، اور اس سروے میں چند دلچسپ باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس سروے میں سب سے اہم بات یہ آئی ہے کہ ملک بھر کے 87% زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آنے والے 8 فروری کے الیکشن میں تاریخی ٹرن آؤٹ دیکھا جائے گا۔ اور اس سروے میں 55% نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا۔ تو اگر اتنے زیادہ ووٹرز باہر نکلتے ہیں اور تاریخی ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن میں سب سے زیادہ نوجوان ووٹ کاسٹ کریں گے، تو آدھی زیادہ آبادی اس نوجوان ووٹرز کی ہے۔ حالیہ اعداد و شمار دیکھیں تو 67% زیادہ ووٹرز ایسے ہیں جن کی عمر 45 سال سے کم ہے، جو کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یعنی اس الیکشن میں ایک ایک ووٹ کافی اب اہم ثابت ہوگا۔ تو اگر 2018 کے الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھیں تو جیت کا مارجن 1% سے کم 19 سیٹوں پہ تھا، 5% سے کم تقریباً 82% سیٹس پہ تھا، اور کسی بھی الیکشن میں بہت سی سیٹیں بہت کم مارجن سے جیتی جاتی تھیں۔ اب اس الیکشن میں ہر ووٹ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو میں بھیجتا رہوں۔ اللہ حافظ۔